अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केमियो की इंपॉर्टेंट स्लाइड सब्जेक्ट वाइज। हमने पहले इनॉटमेंट फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अपलोड किए हुए आप देख सकते हैं। और आज हमारा इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है बैरियर्स टू ओरल कम्युनिकेशन। जी हाँ, हमने पहले प्रेजेंटेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन पर वीडियो बनाई है, इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और आज हमारा थर्ड टॉपिक है बैरियर्स टू ओरल कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज बैरियर्स टू ओरल कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स है, 5 टाइप्स है। पहला है लिंग्विस्टिक बैरियर, सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन है कल्चर, एंड फोर्थ वन है फिजिकल, एंड फिफ्थ वन लास्ट वन है इमोशनल बैरियर। तो हमारे पास टोटल 7 स्लाइड है। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स। हमारे पास बैरियर्स का मतलब है रुकावटें, मुश्किलात, डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। जी हाँ, जब सेंडर मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं रिसीवर के साथ तो कुछ मुश्किलात आते हैं। तो उन मुश्किलात का सामना करते हुए कम्युनिकेशन को जो प्रॉब्लम आते हैं तो उनको हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर जो आते हैं, यानी कि स्पीकिंग के दौरान जो बैरियर्स या डिफ़िकल्टीज आते हैं तो हम उन पर ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। तो हमारे पास है द इनडीड कम्युनिटी विल ऑफ्टन डिस्टर्ब एंड डिसऑर्डेड। कभी कभार वो मैसेज जो हम कन्वे करना चाहते हैं दूसरी सेंडर रिसीवर के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, कभी कभार उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, डिसऑर्डर चेंजेस आ जाते हैं। तो फिर इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसमें जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स प्रोड्यूस होता है या कम्युनिकेशन फेलियर होता है। द बैरियर्स to effective communication will be many types like linguistic, psychological, emotional, physical and cultural। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो बैरियर्स होते हैं, डिफ़िकल्टीज आते हैं, वो हमारे पास टोटल 5 है। तो आइए इन 5 को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स नाम से ज़ाहिर होता है हमारे पास पहला बैरियर है, यानी वो बैरियर जो लैंग्वेज की वजह से काज होता है। द लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स लैंग्वेज की वजह से ये बैरियर्स होता है और इट इज़ द मोस्ट मेन बैरियर्स है, सबसे मेन बैरियर्स है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है हमारे पास वेरी हेल्पफुल है ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जब लैंग्वेज में कोई मसला आ जाता है, कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई कल्चर डिफरेंस की वजह से या मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ लोग लैंग्वेज बोलते हैं तो उसकी वजह से जो बैरियर आता है उसे लिंग्विस्टिक बैरियर कहा जाता है। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ लोग लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फिर यही लिंग्विस्टिक बैरियर्स बन जाता है। समटाइम्स इवन अ थिक डायलेक्ट में रेंडर कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव यानी कि डायलेक्ट डायलेक्ट का मतलब है लोकल जो लैंग्वेज होता है, यानी कि लोकल एरिया में एक ही जगह पर मुख्तलिफ किस्म के लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ लैंग्वेज में, तो फिर यही लैंग्वेज पर काज होता है लिंग्विस्टिक बैरियर्स का। As per some estimate, the dialect of every two region has changed within a few letters। कभी कभार दो मुख्तलिफ रीजन में बहुत कम ही फासले पर मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग, तो फिर एक दूसरे के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो फिर ये हमारे पास डायलेक्ट जो है लोकल लैंग्वेज जो है हमारे पास लिंग्विस्टिक बैरियर बन जाता है। इवन इन द सेम वर्क प्लेस, कभी कभार एक ही जगह पर different employee will have different linguistic skills। As a result, the communication channel span across the organization will be affected by this। कभी कभार एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही कंपनी और फैक्ट्री में जब मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते हैं तो फिर वही ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट होता है, यानी कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो सक्सेस है वो बहुत इफ़ेक्ट होता है लिंग्विस्टिक बैरियर की वजह से। हमारे पास सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स माइंड रिलेटेड बैरियर्स है, माइंड की वजह से जो बैरियर्स काज होते हैं कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं तो उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। देयर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल issues that may be barriers to the effective communications। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मेंटल या साइकोलॉजिकल इश्यूज जब प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से
افیکٹو کمیونیکیشن افیکٹ ہوتی ہے. سم پیپل ہیو اسٹیج فیئر. کئی لوگوں کا اسٹیج پر یعنی کہ جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو ان کو ڈر محسوس ہوتا ہے اور وہ کمیونیکیشن نہیں کر پاتے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اسپیچ ڈس آرڈر, اورلی پرابلم ہوتا ہے, فوبیا ڈر ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. آل آف دیس کنڈیشن آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج سم تھنگ اینڈ ویل موسٹ سرٹن لمٹ دی ایز آف کمیونیکیشنز. تو ہمارے پاس یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل بیریئرز کو پروڈیوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے افیکٹو کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے. سم ٹائم پیپل ہیو ہیبٹ آف اسٹارٹنگ آرگومنٹ وین سم ون کاؤنٹر دیئر اوپینینز. کبھی کبھار کچھ لوگ بہت زیادہ جلدی پڑ جاتے ہیں بحث میں جب کوئی دوسرا اس کی اوپینین کے اپوزٹ خلاف بات کرے. As a result, people tend to avoid them and affect their personal as well as professional relationship. تو پھر اس طرح کے لوگوں سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں, اس کا کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہوتے اور پھر اس کا پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف دونوں ہی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. If you know how to connect with your listener, you can avoid the complicated situation that arise due to these barriers. جب آپ کو پتہ ہو کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس طرح دوسروں کو میسج کنوے کرنا ہے, اپنا اوپینین پیش کرنا ہے, تو پھر آپ ان مشکلات سے بری ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈس کمیونیکیشن بیریئر سے آپ پھر ایوائڈ کرتے ہیں. کلچر بیریئر کا مطلب ہے کہ کلچرل ڈفرینس کی وجہ سے جو بیریئرز آتے ہیں کمیونیکیشن اسکل کو افیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل, ایک ہی پاکستان میں آپ کو مختلف کلچر کے لوگ نظر آئیں گے, لائک پنجابی کلچرز, پشتون کلچرز, سندھی کلچرز, بلوچی کلچرز, یا اگر ورلڈ وائڈ بات کی جائے تو مختلف کنٹریز کے مختلف کلچرز ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کو مختلف امپورٹنس دیتے ہیں. تو یہ کلچر ڈفرینس ہوتا ہے اور یہی کلچر ڈفرینس کی وجہ سے ہمارے پاس کمیونیکیشنز بیریئرز پروڈیوس ہوتے ہیں. یہاں پر گلوبل مارکیٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ گلوبل مارکیٹ ہیز اوپن اپ لاٹس آف اپرچونیٹی فار دی بزنس. ہاؤ ڈیو ٹو دی کلچر بیریئرز پیپل اور کمپنیز آفٹر مس آؤٹ آن دیز اپرچونیٹیز. یعنی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں مختلف قسم کی اپرچونیٹی ہے بزنس لیول پر, لیکن کلچر ڈفرینس کی وجہ سے مختلف کنٹریز کو سامنا ہے, یعنی کہ کمپنیز کو سامنا ہے سکسیس ہونے میں. تو کلچر ڈفرینس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے بزنس نہیں کر پاتے. لینگویج ڈفرینس کین لیڈ ٹو مس انٹرپریٹیشن. دی ایکٹیویٹی آف لیبلنگ پیپل کین کریٹ اسٹیریوٹائپس اینڈ بیہیویئر پیٹرن کین فارم دی مینٹل بلاکس. لینگویج نے ہم نے پہلے بھی لینگویج کے بارے میں پڑھا کہ مس انٹرپریٹیشن یا بیریئرز کو کاز کرتا ہے. ہاں, کچھ اس طرح کے کلچرز ویلیوز ہوتے ہیں جو ایک ہی پرسن کے بارے میں مختلف قسم کے رائز ہوتے ہیں, اوپینینز ہوتے ہیں, یا ہماری بیہیویئر پیٹرن جو ہے ان کو بلاک کرتی ہے کلچر بیریئرز کی وجہ سے. آلسو ڈفرینٹ کلچر اینڈ ڈفرینٹ پلیسز کین انٹر انٹو اسٹرانگ کمیونیکیشن بیریئرز. یعنی مختلف ڈفرینٹ کلچرز میں مختلف قسم کے لوگ کے مختلف قسم کی پرابلم ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی چیز کو مختلف قسم کی امپورٹنس دیتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس کلچرز بیریئرز کو کاز کرتے ہیں. اوکے جی, فزیکل بیریئرز نام سے ظاہر ہوتا ہے. فزیکل بیریئرز کا مطلب ہے جب باہر کے انوائرمنٹ میں جب کوئی پرابلم ہو. فزیکل بیریئرز میں پریونٹ انڈیویژول بینگ ایبل ٹو انٹرپریٹ نان وربل کیوز. فزیکل بیریئرز عام طور پر ہمارے پاس نان وربل ایکشن یا نان وربل کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. دس از مور کامن ان کمیونیکیشن میتھڈ ریلائنگ آن ٹیکنالوجی رادر دین فیس ٹو فیس. یہ پرابلم کب آتا ہے, یہ بیریئر تب آتا ہے جب ہم فیس ٹو فیس کے بجائے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. جی ہاں, فار ایگزامپل اولڈ اور بروکن equipment یوز فار دی کمیونیکیشنز. جب ہم اولڈ اور بروکن ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن پروسیس کے لیے, تب فزیکل بیریئرز کاز ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ انکمفرٹیبل ٹمپریچر, جب ٹمپریچر میں کوئی چینج ہو, بیک گراؤنڈ نوائس, بیک گراؤنڈ کوئی شور ہو, نوائس ہو, پور لائٹنگ کی وجہ سے. کمیونیکیٹنگ کلوز ٹو دی ٹائم آف یور بریک, لنچ اینڈ آف دی ورکنگ آور. یہ بھی فزیکل بیریئر میں آتا ہے کہ جب ٹائم نزدیک ہو آپ کے بریک میں, لنچ میں یا آپ کی چھٹی میں, تب بھی کمیونیکیٹنگ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ فزیکل بیریئر میں آتا ہے. لارج ورک ایریا فار ورکنگ ان دی ایریا دیٹ از فزیکلی سپریٹڈ فرام دی کولیگز. بہت بڑے ایریا میں جہاں پر کولیگز ایک دوسرے سے دور ہو, تب بھی اورل کمیونیکیشن میں پرابلم آتا ہے. کلوز ڈور, دروازے بند ہو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تب بھی اورلی کمیونیکیشن کرنا مشکل ہوتا ہے. لارج جیوگرافیکل ڈسٹینس بٹوین دی سینڈر اینڈ ریسیور, جب سینڈر اور ریسیور کے درمیان زیادہ اسپیس ہوتا ہے تب بھی مشکل ہوتا ہے. کمیونیکیٹنگ یوزولی ایزیئر اور شارٹ ڈفرینس, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کمیونیکیشن کب ایزی ہوتا ہے, جب ڈسٹینس شارٹ ہو.
Open workspace are become popular in their work employee with their own workspaces while also removing visible between colleagues that can interfere with communications. ہاں بہت بڑا اسپیس ہو، لیکن جب آپ فزیکل بیریئرس کو ختم کرتے ہیں یا اسپیس کو بٹوین پرسنز شارٹ کر لیتے ہو تو پھر وہی اوپن جو اسپیس ہے وہ پاپولر ہوتا ہے اور اچھا ثابت ہوتا ہے کمیونیکیشن کے لیے. ایموشنل بیریئر نام سے ظاہر ہوتا ہے جب ہم ایموشنلی امبیلنس ہوتے ہیں تب بھی ہمارا کمیونیکیشن افیکٹ ہوتا ہے. ایموشنل ریئیکشن فرام ادر بوتھ اسپیکر اینڈ لسنر کین پریونٹ دی افیکٹو کمیونیکیشنز. جب کوئی اسپیکر یا لسنر ایموشنل کے ساتھ کیا ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ ایموشنلی امبیلنس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایموشنل بیریئرز آتا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پٹ آؤٹ اسائڈ اینڈ ناٹ ایکٹ آن اور ایموشن بٹ از نیسیسری. یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایموشنل کے بغیر ریئیکٹ کریں دوسرے پرسن کے ساتھ، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایموشنل امبیلنس کے بغیر کمیونیکیٹ کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹرائی آؤٹ ٹو what words, topic, etc. can trigger your strong emotional reaction so you can create a plan for them managing them. آپ یہ ٹرائی کریں کہ وہ کون سے ورڈز ہے، ٹاپکس ہے یا باتیں ہیں یا ورک ہے جو آپ کو ایموشنلی امبیلنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایموشنلی فل بیوقوف بن جاتے ہیں. تو آپ نے وہ ٹاپک کی وہ باتیں اٹھانے ہیں اور آپ نے ان کے لیے پلان کرنا ہے کہ اس کو کس طرح میں مینیج کروں. A common emotion regret to communication is fear. کمن ایموشنل جو ہمارے پاس ہے وہ فیئر ہے، ڈر ہے، خوف. People often have the tendency to think that their opinion doesn't matter in the workplace or that people will negatively judge them if they speak up. Mostly لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جب میں دوسروں کے سامنے بولوں گا تو میں بیوقوف لگنے لگ جاؤں گا یا لوگ مجھے نیگیٹیو میں لیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایموشنلی امبیلنس فیئر ہوتا ہے. So, but this is not the case. And it is likely the other around you will also feel too afraid, so the anything they will respect you when you do speak up. یہ کیس نہیں ہوتا چونکہ دوسرے بھی انسان ہی ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ بھی فیئر محسوس کرتے ہیں، تو یہ نارمل بات ہے. اس کے علاوہ جب آپ اپنے آپ کو اوپینین کو ترجیح دیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ لوگوں کو ترجیح دیں گے جب آپ بولیں گے. What is the valuable to you will be valuable to another person. جب آپ کسی ٹاپک کو یا کسی کام کو یا اپنی انفارمیشن کو ویلیو دیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کی بات کو ویلیو دیں گے، تو یہ نارمل ہے. تو یہ ہمارا تھا لاسٹ ایموشنل بیریئر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم آگے بھی نیکسٹ دوسرے سبجیکٹ کے بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں گے. اور آج تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے فیملی کا بھی اور میرے چینل کا بھی. اللہ حافظ.